اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 23 مارچ 2023۔ براہین احمدیہ کا فکری تناظر از مکرم پروفیسر نصیب احمد حبیب صاحب، لندن۔ 1857 کے ہنگام علماء کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ اس موقع پر جہاد فرض ہے کہ نہیں۔ بقول مصنف مشائخ دیوبند مولانا شیخ محمد کی رائے تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہم مسلمانوں پر فرض تو درکنار موجودہ احوال میں جائز نہیں۔ پھر یہ سوال پوچھا گیا، کیا اتنا بھی سامان نہیں کہ جتنا غزوہ بدر میں تھا؟ اس موقع پر مولانا شیخ محمد نے سکوت فرمایا۔ چنانچہ جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مفتی عزیز الرحمان مشائخ دیوبند یوپی 1967 صفحہ نمبر 82۔ حیرت ہے کہ اس موقع پر موازنہ دنیاوی ساز و سامان کے حوالے سے ہو رہا۔ روحانی سرمایہ اور تائید الہی جو ایک فانی فلہ کی اندھیری راتوں کی دعاؤں کے طفیل اصحاب بدر کو حاصل تھی، اور وہ روحانی انقلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے فیض سے برپا ہوا، جس نے صحابہ کرام کو یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا نمونہ بنا دیا، اسے مکمل فراموش کر دیا گیا۔ ادھر 1857 کی جنگ میں شامل ہونے والوں کا حال یہ تھا کہ بقول سر سید احمد خان وہ ایسے خراب اور بد رویہ اور بد اتوار آدمی تھے کہ بجز شراب خوری اور تماش بینی اور ناچ رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔ سر سید احمد خان، رسالہ اسباب بغاوت ہند، پٹنہ 1995 صفحہ نمبر 17۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے برعکس صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا جو اس روحانی انقلاب کی دولت سے مالا مال تھا۔ کیا کبھی انہوں نے عورتوں اور بچوں پر تلوار اٹھائی؟ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مشرکین کی صفوں میں گھس گئے۔ ہند زوجہ ابو سفیان جو بڑے شور سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی، اس کے سامنے آئی اور ابو دجانہ نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی، لیکن میں نے دیکھا ابو دجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی۔ سیرت خاتم النبیین صفحہ 489۔ لیکن یہاں نام نہاد مجاہدین کیا کر رہے تھے؟ بقول مرزا ظہیر الدین دہلوی انگریز عورتوں اور بچوں سے کیا سلوک ہوا بیان کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ 50-55 عورتیں اور بچے اور 4 یا 5 مرد زخمی چلے آتے ہیں، اور گرد ان کے ایک حلقہ پوربیوں کا ہے اور خلائق کا ہجوم ہے۔ متفق اللفظ ان سب نے کہا، بھائی مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں، ہم کو جان سے نہ مارو۔ تھوڑی دیر میں ہرکارے نے آ کر خبر دی، ان قیدیوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ وہ کمبخت کیسے سنگ دل تھے کہ جن ظالموں کے ہاتھ ان بچوں اور حور طلعت عورتوں پر اٹھائے تھے۔ ظہیر دہلوی، داستان غدر، لاہور 1955 صفحہ نمبر 113 تا 121۔ اس سنگ دلی اور روحانی مفلسی کا نتیجہ یہ تھا کہ تائید الہی اور نصرت حق کا کوئی نظارہ نظر نہیں آیا جو غزوہ بدر میں نظر آیا تھا۔ اس روحانی بے سر و سامانی اور افلاس کے باعث تائید الہی کس طرف تھی؟ دیوبندیوں کے ایک بزرگ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مطابق، خضر کو تو میں نے انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ باقی خود خضر کا مطلب کیا ہے؟ نصرت حق کی مثالی شکل تھی۔ مناظر احسن گیلانی، سوانح قاسمی، جلد 2 صفحہ نمبر 103۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اس حالت کو کیوں کر پہنچے؟ تائید الہی اور نصرت حق جو اہل ایمان کا خاصہ تھی، مسلمانوں کا کیوں ساتھ چھوڑ گئی؟ ہم تاریخ مسلمانان ہند کے جب اوراق پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب محمود غزنوی سومنات میں نبرد آزما تھا، جنگ نازک مرحلے میں داخل ہو گئی، پانسا کسی بھی طرف پلٹ سکتا تھا۔ اس نازک صورتحال میں محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا عطا کردہ جبہ زیب تن کر کے خدا کے حضور سر بسجود ہو گیا۔ چند لمحوں میں فتح کی نوید مل گئی، لیکن اب 1757 سے 1857 تک انگریزوں کے مختصر لشکر مسلمانوں کو شکست پر شکستیں دے رہے تھے، لیکن ماضی کی طرح تائید حق کا کوئی نظارہ نظر نہیں آتا تھا۔ بقول شاعر صورتحال یہ تھی، انہی راستوں نے جن پر کبھی تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا پھر ہم سفر کہاں ہے۔ آخر اس ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ سوانح قاسمی کے مصنف مولانا مناظر احسن گیلانی مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں، چونکہ تحریک وقت سے پہلے شروع ہو گئی تھی، نیز سب جگہ ایک ہی وقت میں شروع نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے انگریزوں کو جن کے پاس کافی طاقت تھی تحریک کچلنے میں آسانی ہو گئی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، سوانح قاسمی جلد 2 صفحہ نمبر 85۔
گویا علماء کرام کی نظر بھی باہر کی طرف تھی اور وہ اپنی ناکامی کے اسباب بیرونی دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ وجوہات اندر تھیں۔ کوئی بھی اس فلسفی کا قائل نہیں تھا کہ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ کشتی نو، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 15۔ لہٰذا ہر کوئی سر گشتہ خمارے رسوم و قیود تھا۔ اب آپ جائزہ لیتے ہیں جن کے باعث آسمان سے رشتہ ٹوٹ گیا، اور بقول شاعر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مسلمانان ہندوستان کے زوال کی پہلی وجہ فکری انتشار تھی جس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فکری انتشار، جب کسی قوم کی تقدیر بگڑتی ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت وہ فکری انتشار ہوتا ہے جو اس کے بنیادی عقائد اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور وہ قوم الجھن اور تردد کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتی ہے اور اس کی قوت عمل سلب ہو جاتی ہے۔ مسلمانان ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں 13ویں صدی عیسوی کے آغاز پر مسلمان اقتدار قائم ہو گیا، لیکن یہاں اسلام کی جو روح حاصل ہوا وہ صوفیاء کرام کی بے لوث کوششوں، ایثار و قربانی اور تبلیغی مساعی کے نتیجے میں ہوا۔ لیکن بعد میں جب ان صوفیاء کرام کا رابطہ ہندوستان کے مذہبی طبقے سے ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہندو جوگی بھی وہی معارف بیان کر رہے ہیں جو اپنے شیوخ سے ایران اور وسط ایشیا میں سن چکے تھے۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ روحانی ترقی کے حصول کے لیے کسی خاص مذہب یا عقیدے سے وابستگی ضروری نہیں، اصل کامیابی روحانی طور پر اوپر اٹھنا ہے، نہ کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف سفر۔ چنانچہ ان خیالات کا اظہار شاعری میں بھی ہونے لگا۔ وید قرآنہ پڑھ پڑھ تھکے، کر کر سجدے اس گئے متھے۔ چنانچہ تصوف میں رائج نظریہ وحدت الوجود کی متضاد اور غلط تعبیریں فروغ پا گئیں، اور یہ خیال فروغ پا گیا کہ تمام مذاہب خدا تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا کسی خاص مذہب سے وابستگی کوئی ضروری امر نہیں۔ اس فکری انتشار کی فضا میں مہدوی تحریک نے جنم لیا، جس کے بانی سید محمد جون پوری تھے۔ گو بعد میں انہیں یہ احساس ہوا کہ تائید الہی کی جو فعلی شہادت مہدی موعود کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں، لیکن بعض لوگ جو ان پر ایمان لائے ان میں ایک شیخ علائی بھی تھے۔ مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری نے بادشاہ کے کان بھرے کہ شیخ علائی کو قتل کروا دیا جائے۔ بادشاہ سلیم شاہ نے جب شیخ علائی کو طلب کیا تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ان کا معاملہ ایک بزرگ عالم میاں بڈھے شاہ کے سپرد کر دیا۔ میاں بڈھے شاہ نے بادشاہ کو خط لکھا کہ علامات مہدی کے بارے میں بہت اختلاف ہے، ان سے شیخ علائی کے کفر اور ایمان کے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ خط بادشاہ تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ بالآخر یہ معاملہ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کے سپرد کر دیا گیا، اور بقول شیخ اکرام شیخ علائی کو کوڑے مروا کر شہید کر دیا۔ شیخ محمد اکرام، رود کوثر، فیروز سنس، 1968، صفحہ نمبر 32۔ علماء دوسروں کو مروانے سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن خود عبداللہ سلطان پوری نے ایک ہیلا شرعی نکال رکھا تھا، یعنی ہر سال کے آخر پر تمام روپیہ بی بی کو ہبہ کر دیتا تھا اور سال کے اندر پھر واپس لے لیتا تھا کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں، اور اس کے علاوہ اکثر بنی اسرائیل کے ہیلے بھی ان کے آگے شرمندہ ہیں۔ مولوی محمد حسین آزاد، دربار اکبری، لاہور، 1939، صفحہ نمبر 314۔ چنانچہ اپنی کوتا اندیشی اور ہیلا سازیوں کی وجہ سے علماء، عوام اور اشرافیہ کے نظروں سے گر گئے۔ مغل بادشاہ اکبر نے عبادت خانہ قائم کر کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان مذہبی مباحثہ کا اہتمام کیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملا عبداللہ سلطان پوری اور دوسرے علماء پادریوں کے اعتراضات کا کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔ پادریوں کو اگر کسی نے معقول جواب دیے تو وہ ابو الفضل اور اکبر نے دیے۔ بادشاہ نے علماء سے مایوس ہو کر صلح کل کی پالیسی اختیار کی، جس کے تحت حکومت کے انتظام اور انصرام میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو شامل کر لیا گیا۔ اسی دوران ایک ہندو پر توہین رسالت کا الزام لگا، جسے شیخ عبدالنبی نے موت کی سزا سنائی۔ بعد میں کسی ملا نے اکبر کو بتایا کہ شیخ عبدالنبی حنفی ہے، لیکن شیخ عبدالنبی نے فیصلہ فقہ شافعی کے مطابق کیا ہے۔ اس پر ایک محضر نامہ تیار کیا گیا جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی معاملہ میں فقہا کے درمیان اختلاف رائے ہو تو یہ بادشاہ کے اختیار میں ہوگا کہ کس امام کی رائے کو فوقیت دے۔ حیرت انگیز طور پر دوسرے لوگوں کے علاوہ اس محضر نامے پر ملا عبداللہ سلطان پوری نے بھی دستخط کر دیے، جو دوسروں کو قتل کروانے سے گریز نہیں کرتا تھا، لیکن جب خود پر وقت پڑا تو دودھ پینے والے مجنون ثابت ہوئے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اکبر کے زمانے میں جو مذہبی بے اعتدالیاں اور فکری انتشار پیدا ہوا
اس کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے تجدید و اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے نظریہ وحدت الوجود کی غلط تشریحات اور تعبیرات کے ازالے کے لیے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا، لیکن مسلم اشرافیہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نظریہ وحدت الوجود کا حامی اور دوسرا وحدت الشہود کا ہم خیال۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ، حقیقت میں ان دونوں نظریات میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں۔ اس کی نمایاں مثال ان کا مکتوب مدنی ہے، جس میں انہوں نے ابن العربی کی وحدت الوجود اور امام ربانی کی وحدت الشہود کو ایک دوسرے کے مطابق ثابت کیا ہے۔ شیخ محمد اکرم، رود کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، صفحہ نمبر 581۔ گویا حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک دونوں نظریات کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ محض لفظی نزاع ہے، لیکن اصل مسئلہ تو وہ غلط تشریحات تھیں جو بھکتی تحریک کے زیر اثر مسلمانوں میں راہ پا گئیں۔ اس نظریہ کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ بعد کے دور میں مولانا رشید گنگوہی اپنے ایک مرید کو اپنے بزرگ ضامن علی بلال آبادی کے بارے میں، جو ان کے نزدیک غرق فی توحید بزرگ تھے، لکھواتے ہیں کہ سہارنپور کی طوائفیں ان کی مرید تھیں۔ جب ایک طوائف ان کی زیارت کے لیے نہ آئی تو انہوں نے اسے بلوا کر پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اس نے جواب دیا، حضرت روح سیاہی کی وجہ سے شرماتی ہوں۔ میاں بولے، بی بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون ہو؟ وہی تو ہے مناظرہ جھنگ، اہل ثنا، اہل سنہ، پبلیکیشن دینا، ضلع جہلم، صفحہ نمبر 140۔ گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ نظریہ وحدت الوجود کی غلط تشریحات اور تصورات کس طرح اسلامی روح کو مجروح کر رہے تھے، اس اقتباس سے واضح ہے۔ ملفوظات احمد برار ذیلوی میں واقعہ درج ہے کہ ایک شخص دریا پار کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی کشتی نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی کہ میں کس طرح آؤں؟ فرمایا، یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا، پکارا، حضرت میں چلا۔ فرمایا، وہی کہہ یا جنید جنید۔ جب کہا دریا سے پار ہوا۔ محمد مصطفیٰ رضا خان، ملفوظات اعلیٰ حضرت، کراچی، 2009، صفحہ نمبر 166۔ ان تصورات نے کس طرح روح عمل کو سلب کر لیا اور تعمیر کردار کے جذبہ کو نقصان پہنچایا، اس کی مثال اس قصے میں نظر آتی ہے جو مولوی احمد رضا کی کتاب میں درج ہے کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا، 1 روپیہ دے دو ورنہ دکان الٹ دوں گا۔ ایک صاحب دل کا گزر ہوا، انہوں نے دکان والے سے فرمایا، جلد روپیہ اسے دے ورنہ دکان ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی، یہ بے شرع جاہل کیا کر سکا ہے؟ فرمایا، میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے، معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ اس کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا اور وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔ ملفوظات اعلی حضرت مرتبہ مصطفیٰ احمد خان، کراچی، 2009۔ ان قصوں اور کہانیوں سے حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر شیخ پیچھے کھڑا ہے تو عمل کی ضرورت نہیں، جب قوم بے عمل ہو جاتی ہے تو پھر خدا کی تقدیر حرکت میں آتی ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ علماء کا تو حال خراب تھا ہی، واپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے تھے، لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ سامنے آیا کہ حکماء اور صوفیاء میں بھی چپقلش شروع ہو گئی۔ حکماء صوفیاء کی تضحیق کرتے اور مذہبی عقائد کی تخفیف کرتے۔ جواب میں صوفیاء نے انسان کے مقصد پیدائش کے حوالے سے بعض باتیں کی۔ مثلا حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے لکھا، ان منظم اور طبع علوم میں ایک ہندسہ ہے، محض لا یعنی اور بیہودہ اور لا طائل ہے، بلا مثلث کے تینوں زاویہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا؟ سبت حسن، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، کراچی، 1989، صفحہ نمبر 324۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ خود علم ہندسہ کے ماہر تھے، لیکن یہ عبارت کسی خاص پس منظر میں لکھی گئی تھی۔ لیکن
ان الفاظ کا غلط مفہوم لیا گیا، لہذا مغلوں کے عہد میں علوم عقلیہ کو کوئی خاص فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔ امیر فتح اللہ شیرازی جیسے بزرگ چاہتے تو یہاں بھی کم از کم منتخب اداروں میں سائنس کی تعلیم کا آغاز ہو سکتا تھا۔ مغرب میں اس وقت گلیلیو پیدا ہو چکا تھا، جس نے نئی ایجاد شدہ دوربین کی مدد سے علم حیات اور فلکیات میں بنیادی تبدیلیاں کی اور فی الحقیقت سائنس میں مغربی ترقیوں کے نئے دور کا آغاز کیا، لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ قائم نہ ہوا۔ شیخ محمد اکرم کوثر فیروز سنز 1968 صفحہ نمبر 171۔ ما کننا فی اصحاب السعیر آیت نمبر 67 سورۃ نمبر 9 سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کے سوا ایمان صحیح نہیں، علم صحیح اور عقل سلیم یہ بھی خوش قسمتی کی نشانیاں ہیں۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جلد ہفتم صفحہ نمبر 36۔ قرآن پاک کی 700 سے زیادہ آیات میں تدبر پر زور دیا گیا ہے، لیکن افسوس اس پیغام کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مسلم اشرافیہ میں تقسیم اور اختلافات گہرے ہوتے چلے گئے۔ دارالشکوہ قادری اور اورنگزیب عالمگیر کے درمیان جنگ تخت نشینی دراصل نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے درمیان جنگ تھی، جس میں اورنگزیب عالمگیر کو فتح حاصل ہوئی، جو نظریہ وحدت الشہود کی فتح تھی۔ علماء دارالشکوہ کے مرشد سرمد کو پکڑ لائے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر قتل کروا دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رباعیات سرمد دہلی 1963 صفحہ نمبر 19۔ گو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں نظریہ وحدت الشہود کو حاصل ہوئی، لیکن نظریہ وحدت الوجود ایک بڑے طبقے کے قلب و ذہن سے نہ نکل سکا، جس کی جھلکیاں ہمیں بڑے بڑے ادبی شاہکاروں اور شاعری میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ مشہور داستان ہیر رانجھا کے کردار دراصل نظریاتی علامتیں ہیں۔ ہیر انسانی روح کی علامت ہے، جبکہ رانجھا طریقت اور کھیڑا شریعت کی علامت ہے۔ چنانچہ وارث شاہ کا یہ شعر دراصل علماء کے تسلط کے خلاف اہل طریقت کا احتجاج ہے کہ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیکا مینو لے چلے بابلا لے چلے وے۔ سید علی عباس جلال پوری، مقامات وارث شاہ۔ نظریہ وحدت الوجود کی غلط تشریحوں کی بیخبری کے لیے کسی ایسے مرد حق کی ضرورت تھی جس کا قرآن زمینی نہیں آسمانی ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ کو ایک وجودی کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ایک کتے کی طرف جو ہڈی پھینکی تو وہ وجودی بولا، یہ بھی آپ ہی ہیں۔ وہ وجودی سیال والوں کا مرید تھا۔ میں نے کہا، اب تو آپ کو موضع سیال میں جانے کی حاجت بھی نہ رہی۔ وجودی بولا، واہ مولوی صاحب، تم نے ہمارے مرشد کو گالی دی۔ میں نے کہا، تم نے ہمارے خدا کو گالی دی۔ فبہت اکبر شاہ نجیب آبادی مرقات الیقین فی حیات نور الدین قادیان 2002 صفحہ نمبر 257۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے۔ بیسیوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے یا تصور خدا ہے؟ اگر خدا ہی ہے تو کیا یہ ضعف کمزوریاں جو آئے دن آئے حال رہتی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہے؟ ذرا بچہ یا بیوی بیمار ہو جائے تو کچھ اور نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے، مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورہ شورى جلد ہفتم صفحہ نمبر 122۔ اس فکری انتشار اور روحانی زوال کے نتیجہ میں مغلیہ سلطنت کا شکار ہو گئی۔ اس فکری انتشار اور روحانی زوال کے نتیجہ میں مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اس تناظر میں حضرت شاہ ولی اللہ کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ اپنے نور فراست سے اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 35۔ آپ نے اسلام کی حقیقی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، جو اس وقت سرکاری زبان تھی، لیکن جب علماء کو پتہ چلا تو تلواریں کھینچ کر آ گئے۔ شیخ محمد اکرم رود کوثر فیروز سنز 1969 صفحہ نمبر 552۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے امت مسلمہ کے اندرونی اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک اصول پیش کیا۔ The personality of the Holy Prophet, peace be upon him, was a comprehensive one, and with this comprehensiveness it was possible to reconcile what superficially appeared incompatible. History of the Freedom Movement. Pakistan Historical Society, Karachi,
1957 پیج نمبر 494. یعنی بقول حضرت شاہ ولی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے، لیکن جو ہمیں بظاہر سطحی طور پر متضاد نظر آتا ہے، ہم آپ کی جامع شخصیت کی روشنی میں ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس خیال کی روشنی میں اس وقت مسلمانان ہند میں پائے جانے والے اختلافات دور کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں شیعہ اور سنی امراء کو اکٹھا کر دیا، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کو شکست فاش ہوئی۔ لیکن ہندوستان کے سیاسی افق پر ابھرتی ہوئی نئی قوت برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کی نظروں سے اوجھل رہی۔ ادھر ایک مرہٹا جرنیل مہادیو جی سندھیا، جو پانی پت کی تیسری لڑائی میں اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، اپنا اقتدار دہلی پر قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بادشاہ جو اب مرہٹوں کے رحم و کرم پر تھا، ان سے خوش نہیں تھا، کیونکہ مرہٹوں کی پنشن پر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس تناظر میں 1803 جنرل لیک نے دہلی پر قبضہ کر کے بادشاہوں کو مرہٹوں سے رہائی دلائی۔ یہ بھی ایک کہانی یعنی مت ہے کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ ادھر مسلمانان ہندوستان کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پنجاب کے مسلمان سکھوں کے جبر و استبداد کا شکار تھے، انہیں اذان تک دینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی ایک صحیح روایت ہے کہ جب آپ سید صاحب سکھوں سے جہاد کرنے کو تشریف لے جاتے تھے، کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہیں؟ انگریز جو اس ملک پر حاکم ہیں، دین اسلام سے کیا منکر نہیں؟ سید صاحب نے جواب دیا کہ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت نہیں کرنا چاہتے۔ سکھوں سے جہاد کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے برادران اسلام پر ظلم کرتے ہیں اور اذان وغیرہ فرائض مذہبی کی ادا کرنے کے مزاحم ہوتے ہیں۔ اگر سکھ اب یا ہمارے غلبے کے بعد ان حرکات مسلوجہ جہاد سے باز آئے جائیں گے تو ہم کو ان سے بھی لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ مولانا غلام رسول مہر، تحریک سید احمد شہید، جلد اول، مکتبہ الحق بمبئی، 2001، صفحہ نمبر 342۔ سید احمد شہید کو ابتدا میں کامیابی ملی، لیکن بقول شیخ اکرام انہوں نے قرن اول کے مخلص مسلمان کی طرح بیک جنبش لب احکام خداوندی کو نافذ کرنا چاہا۔ شاید مصلحین کی کوششیں بھی اسی قدر مہلک ثابت نہ ہوتی اگر سرداران پشاور کی مسلسل اور مکارانہ مخالفت متقیانہ قوتوں کو یکجا نہ کر لیتی۔ شیخ اکرام، موج کوثر، لاہور، 1975، صفحہ نمبر 31۔ چنانچہ سازش کر کے ان مجاہدین کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ شقاوت کی انتہا یہ ہے کہ شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے رونتے اور کہتے کہ اٹھو اور نماز کی تاکید کرو یا عشر لو۔ غلام رسول مہر، سید احمد شہید، لاہور، حصہ دوم، صفحہ 322۔ سید احمد شہید کی تحریک گو بظاہر ناکام رہی، لیکن آپ کی روحانی قوت کے فیض سے سکھ حکومت کا پنجاب سے خاتمہ ہو گیا۔ 1857 کے واقعے کے بعد دلی کی 700 سالہ تہذیب کا سورج ڈوب گیا۔ یہ سانحہ اتنا بڑا تھا کہ بقول سر سید احمد خان، جن کے ننیال شاہ عبدالعزیز کے عقیدت مند تھے اور والد شاہ غلام علی دہلوی سے بیعت تھے، میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ میں اس وقت ہرگز نہیں سمجھتا کہ قوم پھر پنپے گی اور کچھ عزت پائے گی، اور جو حال اس وقت قوم کا تھا وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مولانا الطاف حسین حالی، حیات جاوید، لاہور، 2002، صفحہ نمبر 95۔ یہی حالت علماء کی بھی تھی۔ بعض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرف ہجرت کر گئے اور بعض پس منظر میں چلے گئے۔ بعد ازاں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنے خیالات کے مطابق اپنے مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی مسلمانان ہندوستان کا دین بچانا چاہتے تھے، جبکہ سر سید احمد خان دنیا۔ مولانا قاسم نانوتوی سمجھتے تھے کہ مسلم ریاست کی غیر موجودگی میں اسلامی علوم اور ورثہ کی حفاظت کے لیے مسلمانان ہندوستان کو بحیثیت قوم اس کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ آپ نے 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، لیکن دیوبند میں ایک طبقہ یہ خیال کرتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے یہ مدرسہ اس لیے بنایا تھا کہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی، احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن، مکتبہ دیوبند، صفحہ نمبر 170۔ چنانچہ
مولانا محمود الحسن نے اس کے لیے منصوبہ سازی شروع کر دی۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال اسی تصور کا شخصانہ تھی، جبکہ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارہ اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ لہذا مولانا قاسم نانوتوی کے صاحبزادہ مولانا محمد احمد ان خفیہ منصوبوں اور تحریک ریشمی رومال کے کرداروں کی نقل و حرکت کی اطلاع انگریزوں تک پہنچا دیتے تھے۔ شان محمد، انڈین مسلمز ڈاکیومنٹری ریکارڈ 1857 till 1900۔ مولانا محمد احمد کو ان خدمات کے عوض شمس العلماء کا خطاب اور 300 روپیہ وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے عطا ہوا۔ مولانا سندھی 1857 کی تلافی کے لیے پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر کابل پہنچے۔ 7 سال کابل میں اور پھر 3 سال ترکی میں رہ کر انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور عملی زندگی میں تجربہ کر کے جان لیا کہ سیاسی خوش اعتقادی کا یہ محل پوری طرح ڈھہ گیا ہے۔ محمد سرور، افادات و ملفوظات مولانا عبید اللہ سندھی، ساگر اکادمی، لاہور، صفحہ نمبر 58۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تصور کہ ریاست اور تلوار کی مدد کے بغیر اسلام کی تبلیغ اور فروغ کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تحریک ریشمی رومال سے لے کر القاعدہ کے قیام اور اس کی سرگرمیوں سے بعض مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ مولانا مودودی کی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی بلکہ تلوار تھی جس نے دلوں کا زنگ اتارا تھا۔ انہوں نے گویا ایک طرح حقائق کو مسخ کر کے عام مسلمانوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش نہیں کی۔ مورخ کیرن آرمسٹرانگ نے ایک پتہ کی بات کی ہے، وہ لکھتی ہے "We need the Prophet's story at this dangerous time. Muslim extremists must not be allowed to hijack the biography of Muhammad and twist it to suit their own ends." کیرن آرمسٹرانگ، محمد، لندن، 2001، پیج 14۔ بعض علماء سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تلوار کے بغیر دلوں کے پردے چاک نہیں ہو سکے۔ سید ابو اللہ مودودی، الجہاد فی الاسلام، لاہور، 2005، صفحہ نمبر 174۔ ان شدت پسند دانشوروں اور علماء نے بقول کیرن آرمسٹرانگ تاریخ اسلام کو یرغمال بنا لیا ہے اور اپنی منمانی تشریحوں اور تفسیروں سے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلا کر صرف یہی بات جانتے ہیں کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی ذاتی خوبیوں کے معترف نہیں ہیں۔ ان کی کاروائی درندوں کی کاروائی سے مشابہ ہے۔ تریاق القلوب، روحانی خزائن، جلد 15، صفحہ نمبر 167۔ حاشیہ: اس دور کا تناظر یہ تھا کہ بعض مخالفوں نے اسلام کو تلوار سے روکنا بلکہ نابود کرنا چاہا تھا، سو اسلام نے اپنی حفاظت کے لیے ان پر تلوار اٹھائی۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 31۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیغمبری کا عہدہ رکھتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ بااختیار کی طرح ملکی مسالے قائم رکھنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے۔ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 240۔ لہٰذا اگر پیغام حق کے رستے میں کوئی کوہ گرا نہیں ہے تو نہ تلواروں کی ضرورت ہے نہ ریاست کے جبر کی، ضرورت ہے تو کسی ایسے مطہر وجود کی جو زمانہ کے تناظر کو سمجھ سکے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ کام امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکا۔ چنانچہ امام زمانہ کی چشم بصیرت نے زمانہ کا ادراک اس طرح کیا کہ اب اسلام کی شان جمالی کے ظہور کے لیے سامان پیدا ہو رہے ہیں اور اب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے راستے میں کوئی روک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر ایک سامان مہیا کر دیا ہے اور ریل اور تار اور اگن بوٹ اور ڈاک کے احسن انتظاموں اور سیر و سیاحت کے اصل طریقوں کو کامل طور پر جاری فرما دیا ہے۔ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، روحانی خزائن، جلد 17، صفحہ 16۔ آپ نے زمانہ کا ادراک فرما کر نام نہاد مجاہدین کو انتباہ فرمایا، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، کہ یہ پیشگوئی بار بار پوری ہوئی۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی نے جو تحریک ریشمی رومال کے ایک اہم کردار تھے، جب نئی دنیا کا جلوہ دیکھا تو خیرہ ہو گئے۔ جب بین الاقوامی سیاحت کی مرکبات دیکھی اور جدید دنیا سے رابطہ ہوا تو اپنا خیال ترک کر بیٹھے اور ایک انداز میں جماعت احمدیہ کے موقف کی سچائی کو تسلیم کرنے لگے اور جماعت کی مسائی کے بارے اپنے ایک خط میں تسلیم کیا۔ ایک مقصد کے لیے مختلف نظریات پر لوگ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، خدا جانے کس طریقے سے کامیابی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ابو
سلیمان سندھی، مولانا عبید اللہ سندھی کے مکتوبات، المحمود اکیڈمی لاہور، صفحہ نمبر 131۔ گویا آپ نے جماعت کے بارے میں تسلیم کیا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے طریق کو کامیابی عطا فرمائے، لیکن مولانا نے نام نہاد غازیوں کو جو تلواروں سے دلوں کا زنگ اتارنے کی فکر میں تھے، دو ٹوک الفاظ میں فرمایا: یہ گھروندے جو تم نے بنا رکھے ہیں اور جنہیں فلک الافلاق سے بلند سمجھتے ہو، یہ گھروندے زمانے کے ہاتھوں سے اب نہیں بچ سکتے۔ تمہارا تمدن، تمہارا سماج، تمہارے افکار، تمہاری سیاست اور تمہاری معاشرت سب کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ تم اسے اسلامی تمدن کہتے ہو، لیکن اس تمدن میں اسلام کا شائبہ بھی نہیں۔ تم مذہب کا نام لیتے ہو، لیکن یہ مذہب تمہاری ہٹ دھرمی کا نام ہے۔ محمد سرور، افادات و ملفوظات سندھ، ساگر اکیڈمی، 1972، لاہور، صفحہ نمبر 18۔ دوسرا مکتبہ فکر سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر مسلمانان ہندوستان کی دنیا نہ بچائی گئی تو دین بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ مسلم اشرافیہ کو یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ ہندو ہم سے ملازمتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے نوجوانوں کے لیے نئے سسٹم میں جگہ بنانے کے لیے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، تاکہ نوجوانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ نئے سسٹم میں اپنی جگہ بنائیں۔ انگریزی تعلیم کی ترویج کے ساتھ یہ بھی لازمی تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان مغربی افکار اور سائنسی علوم سے بھی روشناس ہوں گے، اور ان کی سوچ میں ایک نمایاں تبدیلی آئے گی، اور وہ اپنے مذہب کے حوالے سے نئے نئے سوالات اٹھائیں گے، جس کا علماء جن کا ان جدید علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے جواب نہیں دے سکیں گے۔ نوجوانوں کے سامنے مغرب کی فکری تاریخ اور فتوحات ہوں گی، وہ ضرور ان طرز فکر سے اور مغرب کی اصلاحی تاریخوں سے متاثر ہوں گے۔ ان کی نظروں سے بھی کلیسا کے جبر کے خلاف آزاد خیال دانشوروں کے اخبارات گزریں گے، اور وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ سر سید کو مدت سے یہ خیال تھا کہ انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں جن مضر نتائج کے پیدا ہونے کا خدشہ ہے، ان کا انسداد کیا جائے۔ لیکن جو طریقہ استدلال کا زمانہ گزشتہ میں یونانی فلسفہ کے مقابلے کے لیے ہمارے متکلمین نے اختیار کیا تھا، وہ کسی طرح فلسفہ حال کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دے سکا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے۔ الطاف حسین، حیات جاوید، آزاد کشمیر، سن 2000، صفحہ نمبر 260۔ سر سید کو اس چیلنج کا علم تھا، اور جلدی جلدی انہوں نے قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی جو کہ زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ ہو۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس شوق جنو میں بعض عقائد اسلامیہ کی ایسے رنگ میں تعویلیں کی جو قرآن مجید کی آیات بینہ اور امت محمدیہ کے متفقہ مسلمہ عقائد اسلامیہ کے صریح مخالف تھی۔ مثلا یہ کہ انہوں نے لفظی یا خارجی وحی اور وجود ملائکہ اور استجابت دعا وغیرہ کا انکار کیا۔ تعارف برکات و دعا، روحانی خزائن، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 10 اور 11۔ گویا وہ اسلام کی کشتی سے جو اس وقت ان کے خیال کے مطابق نئے فلسفہ کے طوفان کی زد میں تھی، جواہرات اور نفیس مال کی گٹھڑیاں دریا میں پھینک رہے تھے، لیکن بقول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کشتی کا نہ خداوند تعالیٰ ہے نہ آپ، وہ بار بار وعدہ کر چکا ہے۔ ایسے خطرات میں یہ کشتی قیامت تک نہیں پڑے گی اور ہمیشہ، لیکن بقول حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کشتی کا نہ خداوند تعالیٰ ہے نہ آپ، وہ بار بار وعدہ کر چکا ہے کہ ایسے خطرات میں یہ کشتی قیامت تک نہیں پڑے گی، اور وہ ہمیشہ اس کو طوفان اور باد مخالف سے آپ بچاتا رہے گا، جیسا کہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجر، آیت نمبر 10۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 260۔ حاشیہ۔ سر سید احمد خان اپنے اس نئے علم الکلام اور معذرت خواہانہ رویے کے باعث نوجوانوں کے دلوں میں کوئی یقین محکم پیدا نہیں کر سکے۔ جب بھی اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا، ان کا رویہ یہی ہوتا: سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی گڑھ کالج میں ایک اینٹی گاڈ سوسائٹی قائم کی گئی، جس کی خبر سن کر علامہ اقبال کی رات کی نیند اڑ گئی۔ مکاتیب اقبال، نذیر نیازی۔ سر سید احمد خان مذہب کے مابعد الطبیعات
ذاتی کردار کو ختم کر کے اور مذہب کو تہذیب و تمدن کی ترقی سے لا تعلق ثابت کر کے اس حقیقت کو فراموش کر گئے بقول ٹائم بی جب کبھی لوگوں نے اپنے مذہب پر اعتقاد کھو دیا تو ان کی تہذیب سماجی تشدد اور افتراق کا شکار ہو گئی. ٹائم بی عقیدہ جوزف لائف آکسفورڈ صفحہ نمبر 288. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اینٹی گاڈ سوسائٹی قائم کرنے والے طبقہ کے اندر کوئی جرأت کردار نہ تھی بلکہ یہ عقائد روحانی کمزوری اور ذہنی پراگندگی کا کرشمہ تھے. اس لیے جب یونیورسٹی کے حکام نے اساتذہ کے عقائد کی تحقیق شروع کی تو یہ لوگ اس دور احتساب میں اپنے آزاد خیالات پر قائم نہ رہ سکے اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ پر دستخط کرنے والوں میں پیش تھے. شیخ محمد اکرام موج کوثر فیروزن صفحہ نمبر 151. یہ حال جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا تھا. حیرت ہے کہ علماء کا حال بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھا. بقول مولانا مفتی محمود عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہر حالت میں برا اور حرام ہے حالانکہ جھوٹ بعض اوقات فرض اور واجب ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے 1857 میں سب کچھ کیا. جب انگریز حاکم نے پوچھا تو سب انکار کر کے چلے آئے. حسین احمد مدنی نقش حیات جلدوم صفحہ نمبر 205. حیرت انگیز طور پر جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو برطانیہ کا ایک سیاسی لیڈر چارلس لا جو ایک داہریہ ہے کلاس کی وجہ سے 12 سال کی عمر میں اسے اسکول چھوڑنا پڑا لیکن اپنی ذاتی کوشش اور مطالعہ سے قانون پر عبور حاصل کر لیا. وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. 1880 میں وہ پارلیمنٹ کا انتخاب جیتنے میں کامیاب ہوا لیکن پارلیمنٹ میں اس نے دستور کے مطابق بائبل پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے ضمیر کی صداقت پر حلف اٹھانا چاہتا تھا لیکن اسے پارلیمنٹ نے نکال دیا گیا. وہ بار بار منتخب ہوا اور اسے پارلیمنٹ سے نکال دیا جاتا تھا. بالآخر جب وہ چوتھی بار انتخاب جیت کر آیا تو پارلیمنٹ کو اجازت دینی پڑی کہ وہ اپنے ضمیر کی صداقت پر حلف اٹھا سکتا ہے. عاشق حسین بٹالوی چند یادیں چند تاثرات آئینہ ادب لاہور 1969 صفحہ نمبر 433 اور 434. یہ جرأت اقتدار نہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں میں تھی علماء میں جو مصلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز نہیں بلکہ واجب سمجھتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی ترقی سائنس کی وجہ سے ہوئی حالانکہ ان کی ترقی محض اخلاق کی وجہ سے ہوئی ہے. تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ نمبر 581. اس خیال کی تائید مشہور مورخ ٹائن بی کرتا ہے کہ دور جدید میں اسلام اور مغرب کے تصادم کے وقت مغرب کو اخلاقی برتری حاصل تھی. The modern West is superior to her not only in arms and above all in spiritual culture. Time B Civilization on Trial page 187. اب سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ جو علماء سے مایوس ہو چکا تھا اور انہیں کفر کھینچ رہا تھا اب ان کے کیا سوال تھے کیا معیار تھے جن کے مطابق انہیں تسلی بخش جواب دیا جا سکے. دور اکبری میں تو کوئی ابو الفضل موجود تھا قدریوں کو معقول جواب دے کر خاموش کروا دیتا تھا لیکن اب یہ معاملہ تھا کہ 1891 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 1881 میں 4,70,000 ہو گئی. اسی تناظر میں ضرورت تھی نئے علم کلام جو زمانے کی ضرورت کے مطابق ہر سوال کا جواب دے سکے. بقول مولانا شبلی ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں پھر ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے. آج بدیہات اور تجربہ کا سامنا ہے اس لیے اس کے مقابلہ میں محض قیاسات عقلی اور احتمال آفرینیوں سے کام نہیں چل سکتا. علامہ شبلی نعمانی علم الکلام اور الکلام لاہور 2003 صفحہ نمبر 17. صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ 557 ہجری کا واقعہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات 3 دفعہ خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اشخاص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مجھے ان 2 شخصوں کے شر سے خلاصی دے. سلطان سمجھ گیا کہ مدینہ میں کوئی امر واقعہ ہو رہا ہے. سلطان مدینہ پہنچا. واقعہ یہ تھا کہ نصارہ نے 2 نصرانیوں کو مدینہ بھجوایا تاکہ مدینہ پہنچ کر حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر جس میں اطہر حضرت سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ گستاخی کریں. جب یہ نقب قبر شریف کے قریب پہنچی کافی ابر و بار بجلی کی کڑک و دھماکہ اور زلزلہ عظیمہ پیدا ہوا. اسی رات کو سلطان پہنچ گیا. حجرہ شریف کی شباک کے نیچے ان ہر 2 ناپاکوں کی گردنیں مار ڈالی اور حریم حجرہ کے گرد ایک گہری خندق کھودی جو پانی تک پہنچ گئی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ وجود شریف تک پھر کبھی کوئی بھی نہ پہنچ سکے. از حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب نوری کتب خانہ لاہور صفحہ نمبر 128.
چنانچہ اس وقت اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خطرہ میں تھا تو اس وقت ان کے روحانی تقدس اور بطور زندہ نبی مسلمانوں کے عقیدے کو خطرہ لاگا۔ چنانچہ اس وقت اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خطرہ میں تھا تو اس وقت ان کے روحانی تقدس اور بطور زندہ نبی مسلمانوں کے عقیدے کو خطرہ لائے گا۔ پادری اہل اسلام کو زندہ نبی کے موضوع پر دعوت مقابلہ دیتے تھے، لیکن مسلمانوں میں کوئی سامنے نہیں آتا تھا جو انہیں مسکت جواب دے سکے۔ علماء آپس میں رفع یدین اور کوے کی حلت و حرمت کی بحث میں مصروف تھے، اور سر سید کا پیرو روشن خیال طبقہ پیروی مغرب میں روحانیت سے خالی ہو چکا تھا۔ چنانچہ ناموس رسالت اور غیرت مصطفیٰ کے لیے ملائے اعلیٰ میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ایک بار پھر بجلی کی کڑک، دھماکہ اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا۔ ایک ایسے موہی کی تلاش شروع ہوئی کہ جس کا عشق رسول میں کوئی ثانی نہ ہو۔ اچانک اشارہ ہوا، ھذا رجل یحب رسول اللہ۔ چنانچہ قادیان کے گمنام گوشوں سے عشق محمد عربی میں مخمور ایک عاشق صادق باہر نکلا اور پکار کر کہا، اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ریاق القلوب، روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 141۔ آپ نے ان لوگوں کے چیلنج کو جو جلوہ دانش فرنگ سے خیرہ ہو چکے تھے قبول کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی کتاب مدعی الہام کی ایسے امر کی تعلیم کرے کہ جس کی امتناع پر کھلا کھلی دلائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں تو وہ امر ہرگز درست نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ وہ کتاب ہی باطل یا محرف یا مبدل المانی کہلائے گی۔ برائین احمدیہ، حصہ دوم، روحانی خزائن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 76۔ گویا دوسرے لفظوں میں دلیل ہماری ہوگی اور کسوٹی تمہاری، دعویٰ ہمارا ہوگا، جج تمہارے۔ نیز فرمایا، اگر کوئی میرے دلائل دربارہ حقیقت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نمبر وار توڑ دے تو بلا عذر و حیلت جائیداد قیمتی 10,000 روپیہ پر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نمبر وار توڑ دے تو بلا عذر و حیلت اپنی جائیداد 10,000 روپیہ پر قبضہ و دخل دے دوں گا۔ برائین احمدیہ، ساول، روحانی خزائن، جلد 1، صفحہ نمبر 26 تا 28۔ آپ نے اپنے مضبوط دلائل کے ذریعے کسر صدق رسالت کے گرد ایک آہنی حصار کھڑا کر دیا جو اس سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ آتم ہو یا لیکھ رام، جو مقابلے پہ آیا عبرت کا نشان بن گیا۔ تائید الہی کی فعلی شہادت کے اس نظارے نے سالکین کے حق کو ہونا چاہیے کے مقام سے ہے کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے درجہ احسان کی رفتوں کو چھو لیا۔ حق الیقین کی اس منزل پر انہیں ایسی استقامت عطا ہوئی کہ ان کا ایمان شہداء کا رنگ پکڑ گیا۔ جب علی گڑھ کالج کے ترقی پسند اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے عقیدے پر لانتے بھیج رہے تھے اور بقول مولانا مفتی محمود علماء جان بچانے کے لیے عدالتوں میں جھوٹ بول کر چلے آ رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا ایک جانثار اور فدائی شہزادہ عبداللطیف، جن کے ہاتھوں دستار بندی بادشاہ وقت باعث فخر سمجھتے تھے، جن کے ارادت مندوں کی تعداد 50,000 تھی اور ایک بڑی جاگیر کے مالک تھے، وہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے بھاری زنجیریں پہن کر اس دھج سے مقتل کی طرف روانہ ہوئے کہ ایک عینی شاہد فرینک مارٹن انگشت بددہ رہ گیا اور بے اختیار گواہی دی کہ موت کا خوف بھی آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ فرینک مارٹن، انڈر دی ایبسولوٹ امیر، نیو یارک، 1907، پیج 202۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ کتاب اس زمانے میں ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور بروز کامل کے علم الکلام کے فیض سے جو اخلاقی جرت اور رفعت کردار سالکین حق کو نصیب ہوئی، اس کی نظیر بھی اس زمانے میں نہیں ملتی تھی۔ آئے کوباں کوئی زندہ میں نیا ہے مجنوں، آتی آواز سلاسل کبھی ایسی تو نہ تھی۔